اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی انٹرم آرڈر فار مینٹیننس سیکشن 17A اور پنجاب ترمیمی فیملی کورٹ ایکٹ 2015 کی روشنی میں، اور بات جا ٹھہری تھی لیگل ٹیکنیکلٹیز جو ہیں۔ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نان و نفقہ، خوراک، لباس اور رہائش اس میں شامل ہیں، اور خاوند اپنی زوجہ کو نان و نفقہ دینے کا ذمہ دار ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عورت ہے وہ نابالغ ہے اور حق کے زوجیت ادا نہیں کر سکتی ہے، تو دین نان و نفقہ ایگزمپشن میں بھی جا سکتا ہے۔ بیوی کے لیے نان و نفقہ کا حصول کے واسطے ضروری ہے کہ وہ وفادار خاوند کے احکامات کو بجا لاتی ہو، اور ایسی بیوی جو اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کرنے سے انکار کرتی ہو، حق کی زوجیت ادا نہ کرنا چاہتی ہو، اس کی تابع داری نہ کرتی ہو، جبکہ اس کا انکار یا تابع داری کی بنیاد حق مہر ادا نہ کرنے کے سبب ہو، تو پھر تو ایگزمپشن، پھر تو وہ سچی ہے۔ اور اگر بغیر کسی جواز کے ہی وہ اپنے خاوند سے آراز برستی ہے تو پھر وہ مینٹیننس ایگزمپشن چلی جاتی ہے۔ اور مسلم لا بیلے جو ہے، بائے ایک مفکر ہیں بیلے، ان کی کتاب ہے مسلم لا، اس میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا تھا، اور اس بات کی ہم نے دیکھا کہ PLD 1959 لاہور ہائی کورٹ پیج 470 میں اس کی بنیاد ہمیں ملتی ہے، اور اس کے بعد PLJ 2001 لاہور ہائی کورٹ پیج 1551 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اسی بات کو 2002 SCMR پیج 1290 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی جو سیکشن 17A ہے، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے 2010 میں ترمیم بھی ہوئی اور 2015 میں پنجاب ترمیمی ایکٹ بھی آ گیا۔ اس کے تحت فیملی کورٹس نابالغ کے نان و نفقے کے کیس کی پہلی ہی تاریخ سماعت پر جب مدعا علیہ پیش ہو جاتا ہے تو انٹرم آرڈر فار مینٹیننس جاری کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور اگر والد ہر ماہ کی 14 تاریخ تک نان و نفقہ ادا نہیں کرتا تو ڈگری والد کے خلاف ہو جاتی ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ لیجسلیچر نے، جو قانون ساز ادارہ ہے، اس نے کسی بھی قسم کا سالانہ اضافہ جو ہے وہ اوپن رکھا، اور اس حوالے سے نان و نفقہ کے اندر بھاری اضافہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب کسی قانون کی غیر موجودگی میں عدالت کو یہ اختیار سماعت حاصل نہیں ہے کہ وہ خود سے انکمپیٹیبل اضافہ کر دے۔ اس بات کو 2011 CLC پیج 1999 لاہور ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور اس بات کو PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 493 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ خاوند کی آمدنی اور اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہی نان و نفقے کی مقدار متعین کی جائے گی۔ یہ کوئی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی ظلم کے لیے نہ قانون نہ مذہب اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس بات کو ہم نے 2002 SCMR پیج 1290 میں اس چیز کی بنیاد ہمیں ملتی ہے، اور اس حوالے سے PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 242 بھی ہمیں اس حوالے سے انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور 2008 YLR پیج 1550 بھی اسی بات کے اوپر ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔
اس حوالے سے مزید اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہر خرچہ، خواہ وہ انٹرم ہے یا پرماننٹ آپ ڈگری ایک عدالت کر رہی ہے، تو جورسٹک مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے وہ خاوند کی آمدنی کے تمام ذرائع کو ڈٹرمن کر سکتی ہے، اور حتیٰ کہ کسی بھی ادارے سے اس کا ریکارڈ بھی طلب کر سکتی ہے 17A(4) کے تحت۔ اور اس حوالے سے 2008 YLR پیج 1361 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور اس حوالے سے PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 18 ہمیں اس بات پہ انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور البتہ ہر سال جس طرح سے مہنگائی ہوتی ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو والد جو ہے وہ نان و نفقے کا پابند ہے، اور 10% تک جو ہے اضافہ، وہ تو ویسے ہی قانون فطرت ہے کہ سال کے بعد 10% تک اضافہ کیا جانا چاہیے۔ اس بات کو 2013 CLC پیج 897 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور اس حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 450 میں بھی اسی بات کو کافی حد تک اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا۔ اور 2017 YLR پیج 802، اور اسی حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 2018 CLC نوٹ 45 ہے، 2018 YLR پیج 1730 ہمیں اس بات سے انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور 2019 میں بھی 2019 CLC پیج 511 لاہور ہائی کورٹ کی ایک جو ہے بڑی اچھی گائیڈ لائنز جو ہیں اس کیس لا میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو آگے بات بڑھتی ہے کہ اگر جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ قطعی صورت آپ مدعیہ کو نان و نفقہ نہیں دیتا، نابالغان کو خرچہ نہیں دیتا، تو وہ حق کے دفاع سے بھی فارغ ہو جائے گا، اور اگر بچوں کی کسٹڈی اس کے پاس ہے تو اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے 2018 MLD پیج 727 بھی ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور 2006 YLR پیج 1708 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ انٹرم آرڈر فار مینٹیننس کے خلاف نہ ہی اپیل دائر ہو سکتی ہے اور نہ ہی ریٹ لائے کرتی ہے۔ جب اپیل نہیں ہے تو پھر ریٹ کا بھی کوئی جواز تو بنتا نہیں ہے صحیح۔ اس بات کو 2009 MLD پیج 790 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور 2011 YLR پیج 1276 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 2011 YLR پیج 1276 بھی اسی بات کو، 2007 YLR پیج 1366 بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کارروائی مقدمہ کے آغاز سے ہی عبوری خرچہ لگنا چاہیے ہوتا ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی جو ہے کیلکولیشنز کر کے جو تمام خرچہ ہے وہ فوری طور پر اس کا آرڈر کیا جانا چاہیے، اور عبوری خرچہ جو ہے اس میں تمام جو مناسب ضروریات زندگی ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے۔ اس بات کو 2009 MLD پیج 724 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور یاد رکھیے گا کہ انٹرم آرڈر عارضی نوعیت رکھتا ہے اور فائنل آرڈر کو متاثر کبھی بھی نہیں کرتا ہے، یہ صرف عارضی نوعیت کا خرچہ ہے، اور غیر قانونی کسی قسم کا بغیر اختیارات کے جو ہے یہ متعین کرنے میں کوئی ایسا معاملہ روا نہیں رکھا جا سکتا، نہ قانون اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ 2009 CLC پیج 980 اور NLR 2012 UC پیج 445 کو دیکھیں تو ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اب صاحب بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے، ہائی کورٹ ہمیشہ سے فیملی کورٹ کے انٹرم آرڈرز کے خلاف جو کسی قسم کی کو جو ریٹ ہے اس میں مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھتی ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا سینسٹیو معاملہ ہے، بچوں کی ضروریات زندگی، بیوی کی ضروریات زندگی کا معاملہ ہے، اور اس میں ہائی کورٹ جو ہے
وہ غیر ضروری طور پر مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس بات کو 2001 MLD پیج 879 میں بھی ڈسکس کیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ انٹرم آرڈر فار مینٹیننس کے خلاف نہ ہی کوئی ریٹ آئے گی، نہ ہی ریویژن آئے گی، اور نہ ہی ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ ریویو کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ سا ہوتا ہے۔ اور وہ وضاحت بھی ہائی کورٹ نے اس پہ کر دی تھی کہ کیونکہ کسی قسم کا یہ جو عارضی نوعیت ہے انٹرم آرڈر فار مینٹیننس کی، یہ فائنل آرڈر کو کسی حد تک جو ہے کسی بھی طریقہ کار سے یہ متاثر نہیں کرتا ہے۔ یہ تو عارضی نوعیت کا عبوری خرچہ ہے، اور فائنل آرڈر اس وجہ سے کوئی ریویژن یا کوئی ریویو پٹیشن جو ہے اس کے راستے کا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اس بات کو 2010 CLC پیج 32 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، کیونکہ بات اسی طرح ہے کہ فیملی کورٹ اگر انٹرم آرڈر فار مینٹیننس جاری کرتی ہے تو اپنے اختیارات سماعت کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو فائنل آرڈر ہے اس میں بھی وہ ضم کر سکتی ہے، اور اگر فائنل آرڈر آ جاتا ہے تو فائنل آرڈر کے خلاف تو اپیل بھی ہوگی اور باقی معاملات بھی اسی طرح ہی چلیں گے۔ 2015 MLD پیج 265 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس بات کو 2009 CLC پیج 980 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب بات آ جاتی ہے ڈٹرمن کیسے کرنا ہے بھائی۔ بات اس طرح سے ہے کہ ایک کوسچن رائز ہوتا ہے کہ کیا فیملی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے حساب سے انٹرم آرڈر فار مینٹیننس کو جاری کر دے، یا اس کے لیے کوئی امر واقعہ، امر حقیقی یا عدالتی بنیادوں پر اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ اب اس بات کو اگر ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ دیکھیں تو بات اس طرح سے ہے کہ اس امر کو کہ کس طرح سے عارضی نان و نفع جو ہے اس کا تعین ہونا چاہیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ امر واقعہ اور امر حقیقی جو سرکمسٹانسز آف کیسز ہیں، اور جورسٹک مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے عدالت کو اس ٹیکنیکلٹی کو فلفل کرنا چاہیے، اور فریقین کی معاشی حالت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو بچوں کا یا بیوی کا شوہر ہے اس کی معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی زندگی کے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو اس کے سورسز آف انکم ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کورٹ کو انٹرم آرڈر فار مینٹیننس جو ہے وہ جاری کرنا چاہیے، اور اس کی معاشی حالت سے بیانڈ جا کے قطعی صورت جو ہے کوئی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 420 میں، اور اس کے علاوہ 2018 MLD پیج 727 میں، اور 2019 CLC پیج 511 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو دوستو، بیوی اور بچوں کے جب معاملات آتے ہیں فیملی کورٹ میں تو پہلی جو تاریخ سماعت ہے دوسری پارٹی مدعا علیہ کے آنے کے بعد تو انٹرم آرڈر فار مینٹیننس جو ہے وہ عدالت جاری کرتی ہے، اور وہ جتنا آرڈر کرے گی 14 تاریخ تک اس کو جمع کروانا ہوگا، اور اگر 14 تک جمع نہیں ہوتا تو پھر حق کے دفاع بھی ختم ہوگا، اور بہت سی جو لیگل سہولیات ہیں ان سے بھی محرومی اس کو ملے گی۔ لیں دوستو، انشاءاللہ مختلف معاملات کے ساتھ ہم ڈسکشنز جاری رکھیں گے۔ دوبارہ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔